سر یہ سب ہم نے نہیں کیا، پلیز سر ہم پہ یقین کریں، صوفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ سر یہ سب کام اس فہد کا ہے۔ مریم روتے ہوئے چل اٹھی۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو پاگل لڑکے، مجھے جانتے نہیں ہو کون ہوں میں؟ فہد ہڑبڑاتا ہوا بولا، بہت اچھے سے جانتا ہوں امیر باپ بگڑی نہ کر اولاد ہو۔ مریم چلاتے ہوئے بولی، چپ رہو تم دونوں، میں اس وقت کلاس میں موجود ہوں۔ سر چلاتے ہوئے بولے، اور تم بدتمیز لڑکی، ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ ابھی تک کھڑی ہو؟ نکل جاؤ اور کل سے مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ مریم نے ایک دفعہ خونی نظروں سے فہد کی طرف دیکھا اور باہر چلی گئی۔ تم آج باہر رہو اور کل سے کلاس میں صوفیہ میڈم۔ سر نے باہر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یار کتنا مزہ آ رہا ہے، میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ فہد ہنس کر سعید کو کہنے لگا، تم لوگ سب سن لو، اگر مریم کی طرح پھر کبھی کسی نے ایسا کیا تو سب کو بھی باہر نکال دوں گا۔ سر نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فہد یہ سن کر اپنے ماتھے پر سے بالوں کو پھونک مار کر اڑانے لگا۔ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ آخر مجھے کس بات کی سزا ملتی ہے؟ اس بات کو جو میں کرتی ہی نہیں ہوں۔ دو آنسو موتی کی طرح پھوٹ کر نکلے اور مریم کے سانولے چہرے پر پھیل گئے۔ ہاں میں بد نصیب ہوں، ہاں میں بد نصیب ہوں، ماں صحیح کہتی تھی۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی ہوئی بولی، اب کیا فائدہ ہے رونے کا؟ صوفیہ مریم کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لینے کے لیے؟ تمہیں پتہ تو ہے دہشت گردی کی طرح ہے وہ منحوس۔ فہد اس کلاس میں امیر ہے بہت، اس لیے سب اس کی بات مانتے ہیں۔ صوفیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، نہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، نہ اس کالج کا سب ٹیچر بھی اسی سے ڈرتے ہیں، شیطان کے منہ والا کتا۔ مریم نے ایک ہی سانس میں روتے ہوئے یہ سب کہا۔ ویسے بھی یار یہ ایک ہفتہ باقی ہے، پھر ہم سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ہاسٹل کے آخری دنوں میں تو ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے، مگر یہ شیطان کا بچہ۔ صوفیہ کچھ بولتی کہ بریک ہو گئی۔ اف چل چھوڑ یار، آجا ہم کینٹین پر چلتے ہیں کچھ کھانے کے لیے۔ صوفیہ نے مریم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، اور میں فیئر ویل پر بھی حصہ نہیں لوں گی۔ مریم منہ بنا کر بولی، تو ضرور حصہ لے گی ورنہ تیری میری کٹی۔ چل یار سب دیکھ رہے ہیں، اٹھا منہ دھونا اور سب بھول جا۔ خوش ہو کے اس منحوس سر کے لیکچر سے بچ گئے۔ صوفیہ نے ہنس کر کہا، چل پھر چلیں۔ مریم خوش ہو کر بولی، بیگم سلمیٰ آپ کو میرے بیٹے سے پیار کرنا چاہیے، ماں کے گزرنے کے بعد وہ بہت اکیلی سی ہو گئی۔ میں بھی تو آپ کے بیٹے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ شاہ حسن نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے سے؟ کیا وہ آپ کا بیٹا نہیں لگتا جو آپ اسے صرف میرا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ بیگم سلمیٰ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پیچھے مڑی اور بھڑک اٹھی، نہیں بیگم سلمیٰ، اب ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاہ حسن نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر کیسی بات ہے؟ شاہ حسن صاحب دانت چباتے ہوئے بولے کہ اچانک گھر کے صحن سے شور کی آوازیں گونج اٹھیں۔ بھابھی، شاہ حسن بھائی! ہیرا چلاتے ہوئے اوپر آئی۔ شاہ حسن اور بیگم سلمیٰ پریشان ہو گئے۔ کیا بات ہے ہیرا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ شاہ حسن نے ہیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہیرا بتاؤ، ہڑبڑا کیوں رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو اس بار؟ بیگم سلمیٰ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بھیا بھابھی وہ چلے مصطفیٰ، ہیرا نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا مصطفیٰ کو؟ دونوں میاں بیوی گھبراتے ہوئے چل اٹھے اور سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے۔ مصطفیٰ! بیگم سلمیٰ یہ کہہ کر آگے بڑھی تو دیکھا مصطفیٰ زخمی حالت میں چارپائی پر سو رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت ہوئے پڑے تھے اور سر سے خون بغیر رکے بہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ زخمی حالت میں گرا رہا تھا۔ آنٹی ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی، اس نے فہد کو ٹکر ماری اور یہ سب ہو گیا۔ پاس میں کھڑا مصطفیٰ کا دوست اذلان بولا، میرے لال، میرے جگر، اٹھو۔ بیگم سلمیٰ روتے ہوئے بولی اور بے ہوش ہو گئی۔ کوئی ایمبولینس کو بلاؤ اور پانی لے آؤ۔ حسن چلاتے ہوئے بولے، ایمبولینس آ گئی ہے، آپ مصطفیٰ کو لے کر جائیں، میں بھابھی کو اوپر روم میں لے جاتا ہوں، ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ ہیرا روتے ہوئے بولی، یار صوفیہ پتہ نہیں آج میرا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ مریم نے لمبی سانسیں بھرتے ہوئے کہا۔